تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو. کر لیں. ایک ہی بھائی نے پوچھا کہ یہ روٹی کا رول بنا کر کھانا کیسا ہے، جیسے گول کر کے پھر روٹی کو کھائیں تو یہ کیسا ہے؟ تو یہ بالکل جائز ہے. یہ اگرچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی توڑ کے کھائی، لیکن چبانے کو، ڈائریکٹ چبانے کو منع بھی نہیں کیا. بعض لوگ کہتے ہیں لقمہ توڑ کے منہ میں رکھو، اس طرح کا روٹی پکڑ کے یوں توڑیں تو کہتے ہیں یہ بے ادبی ہے. کہاں سے بے ادبی ہے؟ ثابت کریں کہ کہاں سے بے ادبی ہے. یہ شاورما جو ہے، یہ شاورما کھاتے ہیں سعودی عرب وغیرہ کے اندر، یہاں پہ بھی اب تو بہت زیادہ ہے. اس میں خوبصی ہوتی ہے، اس کو روٹی کو لپیٹ کے اس کے اندر مسالہ تو وہ کھاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسے پراٹھے کے رول ملتے ہیں. پراٹھا بھی تو ایک روٹی ہی ہے، بس اس میں تیل لگتا ہے تو وہ پراٹھا بن جاتا ہے. آئل لگتا ہے، آئل کے بغیر روٹی ہوتی ہے، اس کو ہزار چبا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جہاں پر یعنی کوئی شرعی لحاظ سے ادب نہیں ہے، وہاں تو ایسی چیخ پکار مچ جاتی ہے. گھر کے اندر بھی دیکھا کوئی ڈائریکٹ روٹی کھائے تو یار تم کیسے کھا رہے ہو، یہ طریقہ کار کوئی ہے؟ یہ تو ادب کے خلاف ہے. اور جہاں واقعی آداب موجود ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی خود ساختہ چیزیں ہم ایجاد کر کے اپنے گھروں میں اس طرح نافذ کر لیتے ہیں کہ ہمارے بچے سمجھتے ہیں شاید یہ دین کا حصہ ہے، اور جو اصل دین ہے وہ ہمارے گھر سے بہت دور ہوتا ہے. تو خدا را یہ بھی میں بارہا عرض کرتا ہوں، آپ کے گھر میں جو بھی اس طرح کی باتیں معروف ہیں، نظریات ہیں، معمولات ہیں، ایک دفعہ ان کی لسٹ تو بنا لیں. لسٹ بنانے کے بعد یہ اب جیسے جیسے یاد آتا جائے لکھتے جائیں، اور پھر کسی مسند مفتی صاحب سے معلوم کر لیں کہ ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے، ان میں سے کیا چیز صحیح ہے کیا نہیں. جو وہ کہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، پوری ہمت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ختم کریں، کیونکہ آج وہ یہاں ہیں تو کل یہاں پہنچیں گی اور پرسوں وہاں پہنچیں گی، یعنی اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. اور پھر یہ اسی طرح نئی نئی بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں جو بعض اوقات مباح ہوتی ہیں لیکن پھر آگے چل کر گناہ بن جاتی ہیں اور انسان گناہ گار ہوتا رہتا ہے. اس لیے بہرحال روٹی اس طرح کھا سکتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام